بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 23واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کے سوالات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، بہرائچ سے، نام نہیں لکھا، پوچھتے ہیں کہ حضرت سہاگ رات والے دن مہر کیسے ادا کریں؟ تو سہاگ رات والے دن مہر کیسے ادا کرنی ہے؟ جو مہر میں آپ نے سامان یا پیسہ دینا ہے، بیوی کو لے کر دے دیں کہ آپ کی مہر کے سامان یا پیسہ ہے، بس مہر ادا ہو جائے گی آپ کی۔ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب، امید خیریت سے ہوں گے، داڑھ میں سے تھوک کے ساتھ خون آ رہا ہے، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ بھائی، داڑھ میں سے خون نکلا اور خون اتنا زیادہ تھا کہ تھوک پر غالب تھا، یعنی کلر اس کا ریڈ ہو چکا تھا، اور وہ اتنا تھوک حلق کے اندر جاتے ہوئے پیٹ میں داخل ہو گیا، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تھوک کم تھا، تھوک زیادہ تھا، خون کم تھا، تھوک زیادہ تھا، یعنی اس کا جو کلر تھا آپ کے منہ کے تھوک کا، وہ سفیدی زیادہ تھی، سرخی کم تھی، یعنی ریڈ کم تھا، سفید زیادہ تھا، پیٹ میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شرط یہ ہے کہ تھوک سے زیادہ خون ہو جو پیٹ میں جائے۔ سوال پوچھتے ہیں حضرت مجیب صاحب قنوج سے، آپ کے ایپیسوڈ 22 میں ایک سوال تھا، قسط پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ طے مدت میں جو قسط دینی ہے تب صحیح ہے، لیکن قسط نہ جمع کرنے پر انٹرسٹ دینا پڑے تو جائز نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی آئٹم موبائل یا 4 ویلر قسط پر لیتے ہیں، اس کی قسط میں وتھ انٹرنیٹ ہی طے ہوتی ہے، انٹرنیٹ یا انٹرسٹ۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی، دو باتیں ہیں۔ ایک تو بعض یہ ہوتا ہے کہ جیسے مارکیٹ میں یہ فون ملتا ہے 10,000 کا، آپ کو وہ قسط پر دے رہے ہیں 12,000 روپے کا، تو اس کو آپ سود نہیں کہیں گے، بلکہ وہ جو خریدتے ہیں اور وہ اس کو خرید کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے ورکر پھیلاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، تو ان کی قیمتیں جوڑ کر کے وہ سمجھ لو آپ کو 12,000 کا ہی فون پڑ رہا ہے، تو یہ صورت سود نہیں ہے۔ بلکہ آپ سے یہ کہا جائے کہ اگر اس مدت میں آپ نے جمع نہیں کیا، مثلاً آپ نے مہینواری جو قسط ہے اس کو جمع نہیں کیا، تو اگلے مہینے آپ کو 1000 کے بجائے 1200 روپے ادا کرنے پڑیں گے، یہ سود ہے۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ زید صاحب پوچھتے ہیں بہرائچ سے، کیا تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے جبکہ مقتدی 3 سے زیادہ ہوں اور اس میں اعلان کیا جائے کہ آؤ بھائی تہجد کی نماز ہے، یا اس کا نظم بنایا جائے، تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ البتہ اگر یہ ہے کہ چند لوگ جمع ہیں اور یوں ہی جماعت ہو گئی تو اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے لوگوں کو بلانا اور انتظام کرنا اس کی ممانعت ہے، اس کے لیے ثبوت چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ عارف صاحب ٹانڈا سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہو اور ڈاکٹر نے 2 سال کنٹینیو دوا کھانے کے لیے کہا ہے، اس پہ روزے نہ رکھنے کے لیے کیا شرائط ہے، کیا احکام ہیں؟ بھائی، سب سے پہلے تو اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر، اور بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر مسلمان بھی ہو، تو وہ اگر منع کرتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کو نقصان زیادہ ہوگا، آپ کی جان کا خطرہ ہوگا، یا آپ کا جو مرض ہے، جو بیماری، وہ بڑھ جائے گی اگر دوا نہ کھائی روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں قضا کر لیں گے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض میں اضافہ نہیں ہوتا، جان کا خطرہ نہیں ہوتا، تو روزہ رکھنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ تو جو روزے چھوٹ جائیں گے وہ آپ قضا کریں گے رمضان کے بعد، جب آپ بیماری سے ٹھیک ہو جائیں تب۔ سوال پوچھتے ہیں کہ معراج بھائی یہ بتائیں کہ کسی مرحوم کے نام سے کسی کو کپڑا دینا کیسا ہے؟ جیسے کہ میں اپنے دادا کے نام سے کپڑا کسی کو دوں۔ بالکل جائز ہے اور بہتر بھی ہے۔ مرحوم کی طرف سے، میت کی طرف سے صدقہ دینا، کپڑا دینا، کھانا کھلانا، اس کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے۔ ایک صحابیہ عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ماں فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل کر سکتے ہو۔ تو جو آپ اپنے مرحوم کی طرف سے صدقہ کریں گے اس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ اگلا مسئلہ ہے الکوہل سے ریلیٹڈ، تو اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یہ خاص جو مسئلہ ہے یہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچے، اس لیے اس کے بعد کی ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ السلام علیکم۔